وہ آ کے وزیر اعلیٰ بنتا پھر نس کے بعد ٹر جاتا اے شہزادے نہیں تے بیڑا گرک کیتا ہے تھے اسلام کے شہزادگی کا کوئی تصور نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ جڑا دنیا تو فیصلہ فرمایا اس دے اندر حضرت اسامہ بن زید نو امیر لشکر کو بنایا اے نہیں دسن گے اسلام کدی بھی اسلام اے والا کدی بھی نہیں دسن گے اس واسطے کہ اے تو پھر خراب کر کے دکھانا پائے گا نا یہ تو پھر چلنا پائے گا اسلام کے اندر شہزادگی کا اتنا ہی تصور ہے جس طرح امام حسین حق دے راستے میں کربلا چل چکا ہے بس ہاں تو اسلام دے شہزادے بڑے ورنہ تو اس کو پہلے تو گل نہیں نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تشریف لے کے جانا آخری پیسے جڑے فرمائے انہوں نے جو حضرت اسامہ بن زید کی لشکر کی عمارت بھی ہے اور لشکر کی عمارت کس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آمن الناس بر مولا امام آن کلیم اول سینہ امام اقبال کہتا سب نالوں بڑے اس امت دے احسان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے اور کیے آپ ساڑھے پور دے پہلے کلیم ہیں جی آپ نے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سب نالوں پہلے تصدیق کی تھی پھر کی کیتا ہمت روح کشت ملت راچوں ابر کہندا حضرت صدیق اکبر نے اتنے بڑے فیصلے کیتے کہ آپ کی ہمت دے فیصلے نے اس امت کے ہوتے اس طرح کام کیتا ہے جس طرح بارش کھیتی واسطے ہوندی اور فرمایا ثانی اسلام و مارو بدر و قبر آپ اسلام دے بھی ثانی ہیں غار دے بھی ثانی ہیں بدر دے بھی ثانی ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے بھی ثانی ہیں اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑا آخری جناب خلیفہ بنن تو بعد سب نے پہلا جناب منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے انہوں نے کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے جناب حج کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضرت فاروق اعظم آ گئے کیا صدیق اے منکرین جناب ختم نبوت پیدا ہو گئے کسی انہوں نے خلاف جہاد کیتا اسی سارے لشکر روانہ کر رہے ہیں لیکن یہ زکوٰۃ دے معنی انہوں چھڑ دیو یہ چار ارکان تمندن زکوٰۃ بھی دے دیں گے بعد چو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا صدیق کے ہوندیا حضور دے دین میں کمی کوئی نہیں کر سکتا فرمایا صدیق دے ہوندیا حضور دے ہوندیا اگر کوئی حضور دے زمانے اٹھ لے کے آندا سی لال گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی صدیق کے زمانے اٹھ لے آوے رسی نہ لے آوے صدیق کو کی دھون دیا دے پھر لشکر اسامہ جان دی باری آئی حضرت فاروق اعظم آ گئے انہوں نے عرض کی تھی اے امیر المومنین لشکر اسامہ کو روانہ نہ کرو حضرت فاروق اعظم نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا سکلت قوموں کا یا عمر اے عمر تجھے رونے والی رویاں زمانہ جاہلیت میں بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا ڈھیلا پڑ گیا ہے انہوں نے کہا نہیں جناب میں نے تو سارے صحابہ نے ترجمان بنا کے بھیجا کہ لشکر اسامہ نہ بھیجو آئے ہائے آئے جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور کس طرح جائے گا اگر جنگل دے درندے آن مدینہ پاک صدیق کو لات تو پکڑ کے اور اندر جڑے پندردار خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے لات کے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح پورا کروں گا جس طرح حضور نے فرمایا پھر حضرت اسامہ بن زید کی امارت کی باری آ گئی انہوں نے کہا جب ٹھیک ہے لشکر اسامہ بھیجو لیکن امارت بدل دیو اس لشکر کے تھلے جناب حضرت خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت قعقاع حضرت شرحبیل حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں اے جناب نوخیز ہیں بالکل جوان ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو بدل دیو کہ حضرت اسامہ بن زید کی امارت کسی اور کو دے دیو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی امارت بھی اسامہ بن زید کرے گا جس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا ہو صدیق کون ہوتا ہے اس کو اتارنے والا اور دیکھو ذرا منظر دیکھو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت اسامہ بن زید نے مدینہ پاک کو روانہ کر رہے ہیں حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے ہوتے سوار کیتا اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور نال چلے جب حضرت چلے نا حضرت اسامہ بن زید کے جڑے پاؤں سن نا نالین وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے سینے نال اس طرح رگڑ کھان لگے اس طرح جدو آپ برابر چلے وہ جناب اسامہ بن زید نے کہا امیر المومنین یا میں تھلے آ جانا یا تسی جناب گھوڑے پہ آ جاؤ فرمایا نہ صدیق گھوڑے پہ آئے گا نہ تو تھلے آئے گا جس میں میرے آقا مولا نے میرا امیر منتخب فرمایا میں دنیا میں دسنا چاہنا صدیق اس کی عزت کردہ کس طرح یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصار نال ختم کر رہا جلدی کہ جناب کچھ دامن دے اور کہتے ہیں وقت دامن میں بھی قلت ہے بہرحال عشق دیا گلان صرف اتنی بات ہے کہ جناب مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے تو سا حضور دے دین نال کھڑے ہونا
اے لبیک کا نعرہ لاؤ بھئی اللہ کا پتہ لگے کھڑے یا رسول اللہ لبیک 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 یا بھائی میری گل سنو بیل پر راڑ آلے ہو تو آڑی امہ جی گائیں دو دینی آنتے پھر دو گیوں کھا دے ہو تو لبیک دا نعرہ لا کے دے رسول میں گھر آیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک حضور دا دین تخت و تیانا انہاں سارے ذلیل ہونا اور یار گل سنو اے تا شاہی کوئی نہیں انہاں دی تا حیثیت ہی کوئی نہیں حضور دے دین نال تا جناب ابو جہل نے متھا لایا رب نے انہوں بچے کو مروا دیتا ہاں جی اتنے تا عتبہ اور شہبہ مارے گئے اتنے تا جناب جڑا حضرت بلال حبشی نو امیہ بن خلف کرتا سی جناب بدر والے دن رب نے اس نے لمحہ پاک رکھ دیتا اور اے یاد رکھنا اسلام امتحان ضرور لیندا ہاں اسلام پہلے تو نہیں اسلام کھڑکا کے بندے لیندا کچے گھڑے تو نہیں لیندا اسلام کچے بندے بھی نہیں لیندا کچے گھڑے تسی میں گھڑا لین جائیے کھڑکا کے لینے تے اسلام کچے بندے لیندا اسلام ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے جنہاں دے دلاں وچ ازل وال دیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کوئی نہیں پائے لیکن انہاں نوں بھی کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی مرسی کدی مصطلق کدی تبوک کدی یرموک پھر جا کے کیا رضی اللہ عنہم ورضوان ہے یہ شہادت گاہ الفت کا قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہاں اے اسلام کا ہاں اسلام امتحان ضرور لیندا حضرت بلال حبشی نو سی من دیا امیہ نے جناب ظلم تشدد اور جناب سارا کچھ کیتا سارا کچھ ماریا پٹیا کعبے دی گلیاں لیکن فتح مکہ والے دن حضور نے بلال نو کعبے دی چھت تے بھی کھڑا کر دیتا ہاں اسلام جدو آندا پھر جناب اور ہر ایک نو عزت دیندا بس سروری در دین ما خدمت کریس ساڈا کوئی مقصد نہیں اپنے نعرے لوانا ہاں اے سارے جناب جڑے آج نعرے لوا رہے ہیں اپنے اپنے انہاں حضور دے سامنے بھی پیش ہونا اسی دنیا تے بھی جناب خوش بخت ہاں کہ اسی ایتھے بھی حضور دا نعرہ لا رہے ہیں تے جدو او منظر بننا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اسی تا دنیا میں بھی حضور دے نعرے لا رہے ہیں تے کل جدو حشر والے دن چلنا جناب حضور دے پیچھے تے پھر تاں بھی اسی لبیک کہندے ہوئے جانا بس حضور نال وفا اور حضور نال محبت کائنات وچ اللہ نے دل بنائے حضور دے نال محبت واسطے دیہات حق عشق احمد بندگان چیرہ خضرا آپ شرازی کہتا اللہ نے دل بنائی حضور دی محبت واسطے اے دل ہور کسی دی محبت سمائی نہیں سکتا اور محبت لائے کی اس نے کہ اس نے صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی دی جائے بس اللہ تعالیٰ تو آنو تے میں نو حضور دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور حضور دی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور جناب ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے اور ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب اللہ تعالیٰ تو آنو دے میں نو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے تے طریقہ ہو دے جڑا جناب سیدنا صدیق اکبر دا تے جناب مولا کائنات دا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہو گیا ریکارڈنگ بند کر دو سر